السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین اے رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، صرف جسمانی ضروریات نہیں، نفسیاتی بھی، جذباتی بھی، ایک دوسرے سے ان کی کمپلیشن ہوتی ہے۔ اسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے لباس فرمایا، لباس دوسری جگہ پہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ یہ نہیں کہا کہ تم تو ان کا لباس ہو لیکن وہ تمہارا لباس نہیں، یا وہ تو تمہارا لباس ہے اور تمہیں لباس بننے کی ضرورت نہیں، تم کیوں لباس بنو؟ نہیں، دونوں کو ایکول کا وہ درجہ اس میں دیا، وہ بھی لباس ہے، تم بھی لباس ہو۔ اور لباس ستر بھی ڈھانپتا ہے، یعنی تن کو، آپ کے جسم کو بھی ڈھانپتا ہے، گرمی سردی سے بھی حفاظت کرتا ہے، اور باعث زینت بھی ہوتا ہے۔ یہ کم از کم یہ تین رول تو لباس کے سب کو پتا ہے، اسی لیے ہم لباس پہنتے ہیں، ایک تو ہمارا جسم ڈھکا رہے، گرمی سردی سے حفاظت رہے، اور خوبصورتی کے لیے بھی پہنتے ہیں۔ تو یہ رشتہ بھی ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی رازداری بھی ہے، جس میں دیکھیں سطر ڈھانپنا کیا ہے، ڈھانپنا کیا ہے، پردہ رکھنا، اور اس میں حفاظت بھی ہے، نظروں کی حفاظت ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہے، اور باعث زینت بھی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو سوچیں، کوئی پرندہ ہے، اس کے پر اگر پر کو اس کا لباس سمجھ لے، پر کوئی نوچ لے تو اس کا کوئی حسن رہتا ہے؟ کتنا گندا سا لگتا ہے، اور وہ اڑ بھی نہیں سکتا۔ تو لباس اس کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی اس کو گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا ہی پیارا رشتہ ہے جو آپ کو زینت دیتا ہے۔ آج کل شادی کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، ایک مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ یہ مصیبت نہیں، یہ تو زینت ہے۔ اور پھر عورت مرد کے گھر میں آ جاتی ہے، اس عورت کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اور مرد عورت کو گھر میں لے کر آتا ہے تو اس مرد کی بھی نظروں کی اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ عورت نہ مرد کے پاس ہو، اپنے شوہر کے گھر میں ہو، تو 1000 لوگ انگلیاں اٹھانے والے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پردہ پوشی ہے، رازوں کی، ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت ہی بڑا اس کا ایک لباس کا ایک مقصد ہے کہ پردہ رکھے۔ جو لباس پردہ ہی نہ رکھے وہ تو لباس ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت ضروری ہے، اور شیطان اس رشتے میں بہت دراڑیں ڈالتا ہے۔ اسی رشتے میں آپ دیکھیں کہ جب لڑکا یا لڑکی کے والدین کی طرف سے، یا گھر والوں کی اور کی طرف سے، یا دوست احباب کی وجہ سے جب بے جا انوالومنٹ ہونے لگتی ہے نا، تو یہ رشتہ خراب ہونے لگتا ہے۔ جب بچے اپنے گھر سے ڈکٹیشن لینے لگتے ہیں نا، تو یہ رشتہ بگڑ جاتا ہے۔ چاہیے کہ ان دونوں کو ٹائم دیا جائے کہ وہ اپنے معاملات کو خود سالو کر لیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جذبات کا بھی تحفظ اس میں ہے، دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں۔ دیکھیں مودت میں تو یہ بھی ہے، رحمت میں تو یہ بھی ہے نا، سکون تو تب بھی آئے گا نا جب جذبات کا خیال رکھیں گے۔ اگر جذبات کو ڈیمیج کر دیں گے، چاہے مرد گالم گلوچ کر کے کرے، چاہے عورت بدزبانی سے کرے، تو سکون کیا رہ جائے گا؟ سکون تو اڑ جائے گا۔ تو یہ احساس دوسرے کو دلانا کہ میں تمہاری کیئر کرتا ہوں، یا میں تمہاری کیئر کرتی ہوں، اپنے ایکشن سے، اپنی زبان سے، یہ اس میں ضروری ہے، تب یہ سکون والا رشتہ ہے۔ اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ
مرد کے گھر بار کی، اس کے بچوں کی، ان کے حوالے سے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ مرد کے گھر کا بھی خیال کرے، اس کے بچوں کا خیال کرے، اس کے رشتوں کا بھی خیال کرے۔ تو دونوں جب یہ سمجھ لیں کہ یہ سکون کا رشتہ ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں اتنا قریب رہنا اور سانپ بن کے رہنا، تو یہ رشتہ تو پھر بگڑ ہی گیا، اس میں کیا سکون رہ گیا؟ اگر دونوں ہی ایک دوسرے کی بدخواہ بن گئے، ایک دوسرے کی برائیاں ہی کر رہے ہیں، تو پھر اس رشتے میں کیا رہ گا؟ اسی طرح یہ رشتہ تبھی باعث سکون بن سکتا ہے جب مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو، ذہنی ہم آہنگی، ایک ایسٹ کی طرف ہو اور ایک ویسٹ کی طرف ہو، تو کیسے رشتہ نبھے گا؟ تو اس رشتے کو نبھانے کی ذمہ داری صرف عورت پہ نہیں ہے، مرد کی بھی اتنی ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ اسی کو لے کر آج بہت ساری مرد یہ سوچتے ہیں کہ ہم حکمران بن گئے۔ اس کا مطلب حکمران بننا نہیں ہے، قوام کا مطلب نگران ہونا ہے۔ نگران جو بنایا جاتا ہے وہ مشورہ بھی کرتا ہے، دوسرے کے حق کو بھی مانتا ہے۔ ہاں، گھر کو چلانے کے سلسلے میں وہ قوام ہے، یعنی وہ نگران ہے، مگر انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھا مرد میں اور عورت میں۔ ایسے نہیں کہا کہ مرد اگر نماز پڑھے گا تو اس کو 20 گنا اجر ہے، عورت پڑھے گی تو 10 گنا ہے۔ مرد تسبیح کرے گا تو اتنے گنا ثواب ہے، عورت کرے گی تو اتنے گنا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ ہی گناہ کے بارے میں کہ مرد کرے تو اس کو تو اتنا گناہ نہیں ملے گا، لیکن عورت کرے گی تو اس کو بڑا گناہ ملے گا، اس کی سزا بڑی ہے۔ نہیں، فرق کہاں پر ہے؟ انتظامی ذمہ داریوں میں۔ جب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا نا تو پھر یہ لوگ ہمیں ایکسپلوئٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اسلام نے تو عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو کیا حقوق دیے گئے ہیں، تاکہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنے دین سے بدظن نہ ہو۔ فرق یہاں پہ ہے، جب مینج کرنا ہے نا گھر کو، فیملی کو، تب مرد کو قوام بنایا گیا۔ تب وہ ہے کہ وہ الٹیمیٹ ڈیسیژن وہ لے گا۔ سرا مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے قوام بنانے کی ساتھ ساتھ کہ وہ خرچ کرے گھر والوں پہ۔ سورہ نساء میں یہی ہے، نان نفقہ کی ذمہ داری اس کی ہے، بچوں کی بھی، بیوی کی بھی، سوللی مرد پہ ہے۔ عورت پہ یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں۔ اگر وہ کماتی ہے تو اس کی طرف سے ایک ایڈڈ خدمت ہے، ایک احسان ہے مرد کے لیے، ورنہ اس کے سر پہ یہ بوجھ ڈالا ہی نہیں گیا۔ مرد ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ عورت کو کھلانا، پلانا، پہنانا، پرووائڈ کرنا، اس کی ساری ضروریات کو یہ مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ اب عورت کو آج دیکھ لیں، وہ مرد والی بھی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے، کما بھی رہی ہے، اور عورت والی بھی، بچے بھی پیدا کر رہی ہے اور ان کی پرورش کر رہی ہے۔ اور عورت نے سمجھ لیا اور مرد نے بھی سمجھ لیا کہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آج کے مرد کہتے ہیں تم بھی کتنا کما کے لا رہی ہو، میں اتنے پیسے لاتا ہوں، تم کتنا پچ ان کر رہی ہو، میں بل پے کر رہا ہوں، گروسری تم نے کرنی ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں اسلام میں۔ اگر وہ کر رہی ہے تو وہ اپنی خوشی سے کرے، اس میں حرج نہیں، مگر اس کے اوپر پوچھ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر زبردستی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ تمہیں جاب ہی کرنی ہے۔ اس کی ذمہ داری گھر کی ہے اور بچوں کی، دیٹس اٹ، جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ڈالی ہے۔ گھر کو رکھے، گھر کو سنوارے رکھے، اپنے شوہر کا خیال کرے، اپنے بچوں کا، بس دیٹس اٹ۔ پیسے کمانا یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ نہیں رکھا۔ لیکن ہم نے جب نظام کو الٹ دیا نا، پھر اس کے بعد ہم روتے پھرتے ہیں آج کہ عورتیں جو ہیں وہ آدمیوں کی سنتی نہیں ہیں، عورتیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کر رہی، عورتیں جو ہیں وہ یہ نہیں کرتی، عورت گھر نہیں بنا رہی، آج کو برداشت ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں، جب آپ فطرت کوئی بدل دیتے ہیں نا، جو جس کا کام ہے اس کو اوپر آپ ایسے کہتے ہیں عورت صنف نازک ہے،
सिनफे नाजुक कहा जाता है ना, सिनफे नाजुक को आपने डबल काम दे दिया, मर्द का भी दे दिया, औरत का भी। और मर्द को तो बच्चे नहीं पैदा करने, वो सिर्फ मर्दों वाला काम कर रहा है। आज अगर कोई मर्द हाथ बटा रहा हो किसी औरत का, कहते हैं देखो ये कैसा मर्द है, औरत की पैर की जूती बन गया, ये तो ऐसे हो गया, ये देखो उसके साथ तो काम करवाती है, उसको कहती है कि घर के काम करो मेरे साथ, वो कहेगी। क्योंकि अगर वो औरत भी बाहर काम कर रही है और मर्द भी बाहर काम कर रहा है, तो घर में आके फिर दोनों ही काम करेंगे। अगर वो औरत मर्द वाला काम कर रही है तो मर्द को भी चाहिए कि फिर वो घर में आके औरत का हाथ बटाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसके बगैर भी हाथ बटाते थे, लेकिन आज के मर्द वो फिर सोचते हैं कि नहीं ये हमारा काम तो नहीं, ये तो इसका ही काम है। तो यानी औरत की बर्दाश्त से और उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसके ऊपर आज बोझ डाला गया है। तो आप देख लें आज के फिर हाल क्या हो रहा है। जब वो बच्चे भी पैदा करेगी, वो घर को भी देखेगी, वो बाहर भी कमाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? फिर तो वो अपना ये रोल तो नहीं अदा कर सकती जो औरत का असल काम है, कि वो मर्द को कव्वाम बना के भी रखे और फिर ये भी कि वो ही घर को बचाने के लिए कोशिश करे और बर्दाश्त भी वही करे। ये फिर नहीं होगा। वो आदमी की बातें भी सुने। जब आप निजाम उलट देंगे ना, फिर उस निजाम के मुताबिक ही रहें। जब आपने कह दिया दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर का कमा के लेकर आए, और घर में भी आके औरत दिखे, तो वो औरत कहेगी अब मुझे इसकी क्या जरूरत है, अब इसकी जरूरत ही नहीं, मैं क्यों इसके जो बातें हैं वो सुनूं, इसके ताने बर्दाश्त करूं। उसके दिल में क्या इज्जत रह जाएगी ऐसे मर्द की। तो ये हमारे अपने कसूर है। हम आज चाहते हैं कि औरत वो काम भी करे जो मर्द करता है, और औरत औरत बन के भी रहे। जब आपने उसको मर्द ही बना दिया तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो यहां पे खराबी पैदा होती है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि जब इस्लाम के मुताबिक हम चल रहे हैं ना, तो फिर उसके मुताबिक फिर आप एक्सपेक्टेशन रखें। एक्सपेक्ट आप वो करते हैं कि जो इस्लाम के मुताबिक है, लेकिन काम वो सारे कराने हैं जो मर्द भी कर रहे हैं, जो मर्दों के भी रोल है, बाहर सब चीज वो ही करो, लेकिन घर में आके तुम वैसे बन के रहो जैसे इस्लाम कहता है। ऐसे नहीं होता। और मर्दों को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वाशिरुन्ना बिल मारूफ, उनको भले तरीके के साथ रखो, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। घर का माहौल लाइट होना चाहिए, ये नहीं हर वक्त टेंस माहौल। देखिए जब हमारे अंदर कनात खत्म हो गई ना, और हमने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए कि अब एक की सैलरी में तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, अब दोनों कमाएंगे तो तब होगा। जब इतना बोझ पड़ गया एक आदमी के ऊपर और औरत भी कमाने में लग गई, तो उसके बाद घर आएंगे तो दोनों चिड़चिड़े होंगे, दोनों थके हुए होंगे, दोनों ही कहेंगे कि मुझे लाके कुछ दो, मेरी सेवा की जाए। तब घर का माहौल कैसे लाइट रह सकता? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे देखें, भारी जिम्मेदारियां थी, बहुत भारी जिम्मेदारियां थी। फिर भी चाहे हालात कितने ही तंग भी होते थे, लेकिन हर बीवी को अलग अलग हुजरा दिया हुआ था, चाहे वो एक कमरे का था। फिर आप देखें हज़रत सफिया को सवारी पे सवार करा रहे हैं, लोग हैरान हो गए कि ये इस तरह हेल्प कर रहे हैं उनको चढ़ने के लिए, अपना घुटना आगे कर दिया कि इसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ जाए। वो अल्लाह के नबी हैं। तो ये हमारे लिए उसवा है, घर वालों के साथ कैसा सलूक करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। हम भी ये समझें कि घर में जो बेहतरीन है वही है सबसे अच्छा, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा डिक्लेयर किया। आज अगर मर्द बाहर काम करते हैं, कहते हैं हम इतने बिजी हैं, हम तो टाइम ही नहीं दे सकते, बीवी के साथ बात करने का टाइम नहीं। नबी रसूलुल्लाह वसल्लम की इतनी सारी बीवियां थी, फिर भी शाम को हर बीवी के घर चक्कर लगाते थे, उनके पास कुछ देर टाइम गुजारते थे। इसी तरह एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना, दूसरे की तस्हीक ना करना, उसको बुरा भला ना कहना, उसका लोगों के सामने मजाक ना उड़ाना, उसकी दिल आजारी ना करना, ऐसी बात कोई ना कहना कि जिससे कि उसका वो हर्ट फील हो। तो देखिए ये सारी जिम्मेदारियां
یہ ساری چیزیں کریں گے تو سکون بنے گا نا یہ رشتہ. اور اگر اتنی دل کو چھلنی والی کر دینے والی باتیں کر دیں گے تو سکون کہاں رہ جائے گا. تو یہ سکون خود بخود نہیں بن جاتا کہ کوئی اوپر سے آسمان سے سکون اتر آئے گا. اس کو سکون کا رشتہ بنا دیا، یعنی اس کی اندر سکون آپ تلاش کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایفرٹ ضروری ہے، اس کے لیے دوسرے کے لیے سینسیٹیو ہونا ضروری ہے. ہم اپنے لیے تو بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ مجھے ایسے نہ کوئی کہہ دے، مجھے یہ نہ کوئی کر دے، اور مجھے وہ چیز کہہ دی جائے تو مجھے بہت بری لگے گی، لیکن دوسروں کو میں وہ چیز کہتی رہوں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ جب ہم اس طرح سے چلیں گے تبھی گھر سیو ہو سکتے ہیں، اور جب ایسے نہیں چلیں گے تو اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں. پھر ایسی ہی گھرانوں میں جو پرسکون ہوتے ہیں ان میں پروان چڑھنے والی اولاد بھی آگے سکون کا باعث بنتی ہے، اور ان کی بھی پرورش اچھی ہو سکتی ہے. ورنہ ان کی بھی پرورش ویسی نہیں ہو سکے گی جیسی کہ ہم چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے بیسٹ چاہتے ہیں، لیکن ان کو ایسا ماحول نہیں دیتے. جب وہ لڑائی اور جھگڑے اور بے سکونی گھر میں، بے چینی گھر میں، چیخ اور پکار اور ایسا کچھ دیکھیں گے تو وہ بچے کس ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں. They deserve better. ایک عرب ادیبہ تھی حکیم، اس نے اپنی بیٹی کی جب شادی کی تو اس کو جو نصیحتیں کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کتنی پیاری نصیحتیں کی. کہنے لگی، اے میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کے قناعت والی زندگی گزارنا، جو دال روٹی ملے اس پہ راضی رہنا، جو روکھی سکی شوہر خوشی کے ساتھ دے دے وہ اس مرغ مسلم سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دی ہے. قناعت بہت ضروری ہے. یہ کنٹینٹمنٹ، یہ نہیں کہ میں بس مجھے اس سے زیادہ چاہیے، مجھے تو اب یہ کپڑے بنانے ہیں، مجھے تو ایسے رکھنا ہے، مجھے تو فلاں چیز چاہیے، مجھے ایٹ آؤٹ کے لیے لے کے جائیں، آؤٹنگ نہیں کراتے مجھے. ہو سکتا ہے اس کی مالی حالات اتنے نہ ہو، اور جب شادی ہوتی ہے شروع میں آدمی کے اوپر بڑا بوجھ ہوتا ہے. ابھی کریئر شروع کیا ہوتا اس نے، وہ ایک 50 سال کا آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ لڑکی کمپیئر کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کو، اپنے باپ سے کمپیئر کرتی ہے. باپ نے ایک زندگی گزار لی ہوئی، اس نے جمع کر لیا ہوا، ابھی یہ زندگی سٹارٹ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس گھر بھی نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اپنی گاڑی نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس مالی حالات وہ نہیں ہو. تو جب وہ ایک نئی جاب شروع کی، نئی شادی ہوئی ہے، ایسے میں لڑکی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کو آنا چاہیے کہ کس طرح اپنے فائنینسز کو مینیج کرنا ہے، کس طرح میں نے اسی کے اندر زندگی گزارنی ہے جتنی اس کی تنخواہ ہے. یعنی کہ میکے والے آئے تو اتنا کچھ بے تحاشا آگے رکھ لیا اور پھر اس کے بعد سارا مہینہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. قناعت، ابھی شادی ہوئی ہے، اب اس کے بعد مجھے اور دل کر رہا ہے کپڑے بنانے کو، اب نیا فیشن آ گیا. ایک دوسری نصیحت اس نے کی، اے میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا، اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا، اس کو اہمیت دینا، اور ہر حال میں اس کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اس طرح تم اس کے دل میں جگہ بنا لو گے. تو اصل بات یہ ہے کہ سماع و اطاعت، جوہر گھر میں آئے تو اس کی بات کو سنا جائے، نہ کہ اپنی بات کو آگے کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میں نے تو ایسے کر دیا، اگر سسرال میں رہتے ہیں تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا. وہ تھکا ٹوٹا گھر پر آیا ہے، سارا دن کا وہ پتہ نہیں کن کن چیزوں سے گزرا ہے، جابس کے پر بڑا کچھ سننا پڑتا ہے، بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے. اب وہ گھر آیا کہ بجائے کہ وہ اس کو سکون دیا جائے، گھر آتے ہی اپنا رونا شروع کر دیا کہ بچوں کا اس نے ایسے کر دیا، اس نے یہ میری بات نہیں مانی، اس نے پڑھائی نہیں کی. جب یہ کریں گے تو وہ کہے گا میں باہر ہی رہوں تو بہتر ہے. تو پہلے اس کو ریلیکس ہونے دیا جائے، اس کو سکون دیا جائے، پھر اس کے بعد بے شک باتیں کریں، لیکن آتے ہی گھر آتے ہی اس کے اوپر نہیں یہ شروع کر دیں کہ یہ چیزیں، بلکہ اس کی بات کو سنیں اور اہمیت دیں. پھر تیسری نصیحت ہے میری پیاری بیٹی، اپنی زینت اور جمال کا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پہ خوش ہو کہ میں نے واقعی بڑی اچھی لڑکی سے شادی کی ہے. یہ اکثر شادی کے شروع میں تو ہوتا ہے کہ اپنی زینت اور جمال کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب تو بچے ہو گئے، اب کیا، نہ اپنے جسم کا خیال رکھا گیا،
موٹاپا پہ موٹاپا چڑھا چلا جا رہا ہے، نہ اپنی ایکسرسائز کا خیال، نہ اپنے جسم کو سمارٹ رکھنے کا خیال ہوتا، پھر یہ ہے کہ شوہر کو پھر اور کوئی پسند آنے لگتی ہے، نہ اپنی کوئی سجاوٹ کا خیال کہ وہ گھر آئے تو اس کو ایک ایسی بیوی ملے کہ جس میں سے پیاز لہسن کی سمیل نہ آ رہی ہو۔ سوچتے ہیں کہ اچھا کھانا بنا لیا نا بس ٹھیک ہے، اب اس کو کھانا انجوائے کرنا چاہیے۔ نہیں، چاہے آپ نے کھانا کتنا بھی اچھا بنایا ہوگا، اگر آپ کے اندر سے یہ لہسن ادرک کی سمیل آ رہی ہوگی تو کبھی کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ آگے کہتی ہیں جتنی بھی مقدر میں ہو خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، یاد رکھنا کہ تیرے جسم یا لباس کی کوئی بو یا حالت اس کو رہے، لوٹائیں نہیں اس مال کو، بلکہ اس کو بھی سمجھے کہ ہم نے اس نے تدبیر کے ساتھ بجٹنگ کر کے اس کو سپینڈ کرنا۔ تو قناعت کا ہم نے پہلے پڑھا، قناعت بھی ہو، ایکسٹرا ڈیمانڈز نہیں کرتے جائیں، پتا ہے کہ اتنا اس کی سیلری ہے، اتنے میں ہی مجھے خرچہ کرنا ہے، تو پھر انسان بیجا مطالبات کرے ہی نا، آپ نے مجھے یہ گفٹ نہیں دیا، وہ نہیں، پتا ہے کہ اس کا بجٹ نہیں ہے اتنا، وہ نہیں اتنا سپینڈ کر سکتا۔ یہ کہتی ہے میری پیاری بیٹی، شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے زینت دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو جچا دیتی ہیں دیکھنے والے کی نظر میں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا یہ سب سے بہترین خوشبو ہے اور نظافت کا ذریعہ۔ لیکن جب غسل اور وضو کرتی رہے روزانہ، اگر کوئی عورت غسل کرے ویسے ہی اس کے اندر کوئی سمیل نہیں آئے گی، وضو کا اہتمام کرتی رہے گی تو ویسے ہی ہاتھ پیر خوبصورت رہیں گے۔ پھر کہتی ہے ان کا کھانا وقت سے پہلے اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور واقعی جب آدمی کو بھوک لگی ہو تو پھر آپ یہ کھانا نہ تیار کیا، آپ سارا دن گھومنے پھرتے رہے اور یہاں آپ کہیں لنچ پارٹی پہ چلے گئے اور پھر واپس آئے اور گھر میں تو کچھ کھانے کو بنا ہی نہیں ہوا تھا، اور جب آئے تو میں خود بھی اتنی تھکی ہوں، اب وہ آیا تو اب آپ باہر سے ہی لے آئیں کیونکہ میرے سے تو نہیں اب پکایا جاتا، تو پھر اس کو غصہ ہی چڑھے گا، یا اس وقت پکانے کھڑی ہو گئی جب اس کے آنے کا ٹائم ہے تو پھر تو غصے کو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات کو سکون کا باعث بنانا، یعنی یہ نیند بھی آدمی کی پوری نہ ہو تو اس میں چڑچڑا پن آتا ہے، غصہ آتا ہے، تو یہ دو چیزیں جو غصہ دلاتی ہیں، بھوک اور نیند، یہ اگر پوری نہ ہونی، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس وقت یہ کہنا کہ اس طرح کیوں بول رہے ہیں اور ایسے کیوں چڑچڑے ہو رہے ہیں اور غصہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ مرنے اتنے بجے آنا ہے تو اس سے پہلے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ جب پتا ہے کہ اس کو آرام کرنا ہے تو کبھی بچوں کو ادھر ادھر کر کے ان کو کسی اور چیز میں بزی کر کے ان کو آرام کرنے دینا چاہیے۔ اور اکثر شادی کے شروع میں ہوتا ہے رات تک پارٹیز چلتی ہیں، دعوتیں چلتی ہیں، نہ اس کو آرام کا موقع مل رہا ہے، عورت تو اس کے بعد بھی سو جائے، اس نے صبح جاب پہ جانا ہے، پھر اس کے بعد جو چڑچڑا آدمی ہوگا نا۔ پھر کہتی ہے اے میری پیاری بیٹی، ان کے راز کو راز رکھنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی کر کی جائے تو پھر وہ جلتی پہ تیل کا کام دے گی، جلتی پہ تیل کا کام دے گی، اور تم اس کا راز رکھنا، اس سے تم اس کا اعتماد پاؤ گی، اور اگر راز نہیں رکھا تو اس کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتا چل جائے کہ یہ میری باتیں جا کے اپنے میکے بتاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بتا رہی ہے اور فلاں کو بتا رہی ہے، تو اس کا کیا ٹرسٹ رہے گا۔ جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی خوشی کا اظہار اس کے سامنے نہ کرنا، یعنی وہ اگر مثلا آفس سے آیا، اس کو کوئی بات وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ اس وقت پریشان ہے، یہاں کوئی کسی بات پہ غمگین ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے تو بڑی خوشی ہے کیونکہ مجھے تو یہ چیز مل گئی، یا فلاں جگہ پہ فلاں مل گیا، یا کچھ بھی اور اپنی، تو یہ نہیں کرنا، اس کی غم میں غمزدہ اور اس کی خوشی میں خوش رہنا سیکھنا، کیونکہ یہ رشتہ کیا ہے، کیئر کا ہے، کیئر نہیں ہوگی، بعض دفعہ عورتیں بچوں کی کیئر کرتی ہیں
وہ تو اولاد ہے، ظاہر ہے اس کی کیئر ہوتی، لیکن شوہر کی کوئی کیئر نہیں رہتی، وہ جاتا پھر جہاں مرضی۔ تو اس رشتے کو محنت کے ساتھ بنانا پڑتا ہے، اس کے اوپر ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، خود ہی نہیں بن جاتا۔ اگر آپ کسی جوڑے کو دیکھتے نا بڑھاپے تک کہ وہ کس طرح اچھی طرح رہ رہے ہیں، تو ان دونوں کی ایفرٹ اس میں ہوتی ہے، یا کم از کم ایک کی تو ضرور ہوتی ہے، ورنہ یہ رشتہ بن نہیں سکتا۔ ایسے نہیں ہے کہ سب کو ایک ونڈرفل لائف شروع سے مل رہی تھی تو اس لیے آج وہ ایسے نہیں ہے، ضرور انہوں نے اس میں محنت ڈالی ہوئی ہے، برداشت ڈالی ہے، بہت کچھ سہا ہے، تب آج وہ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں۔ تو ینگسٹرز کو یہ سمجھنا چاہیے، جب اپنے ماں باپ کو بھی دیکھیں کہ یہ تو بڑے ہنسی خوشی سے لگے آتے ہیں اور میرا ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، نہیں، آپ نے ان کی جوانی نہیں دیکھی، ان کو کتنے مسائل ہوئے، انہوں نے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کوپ کیا۔ تو یہ رشتہ سکون کا بنانا ہے، اور اس میں محبت اور رحمت رکھنی دینی ہے۔ جو چیز یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جو چیز آپ دیں گے نا وہ آپ کو اس سے زیادہ ملے گی۔ آپ مثلا پیسہ دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اور دے گا، آپ علم بانٹیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے۔ آپ عزت چاہتے ہیں نا اپنے لیے، عزت دینا شروع کر دیں، آپ کو عزتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ محبت چاہتے ہیں نا اپنے لیے، لوگ مجھے محبت کریں، آپ محبت بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو محبت ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے لیے کیئر چاہتے ہیں نا، آپ کیئر کرنا شروع کر دیں، آپ کو کیئر ملنی شروع ہو جائے گی۔ جو آپ دیں گے وہی آپ پائیں گے۔ آپ تو لوگوں کو ذلیل کرتے رہیں اور آپ سوچیں کہ مجھے تو عزت ملنی چاہیے، ایسے نہیں ہوگا۔ کہیں پہ بھی اس کو آزما کے دیکھ لیں، بچوں کے ساتھ دیکھ لیں، کسی کے ساتھ بھی دیکھ لیں، آپ جو دیں گے وہی پائیں گے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں غور و فکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانی ہے، تو غور کریں۔ جب آپ غور کریں گے آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ کیسا پیارا رشتہ بنایا۔